من قرأ الفاتحة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والهادمين آثارهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اس تنظیم خدام زہرا کہ جس کے زیر اہتمام اور انتظام سالانہ بطور ادائیگی اجر رسالت مودت قربہ 8 شوال المکرم کو پون صدی پہلے جو کفرانہ سازشوں کے تحت منافقانہ حرکتوں نے ان آثار کو منہدم کیا تھا کہ جو اعلام ہدایت اور منار دین و اسلام تھے، یعنی وہ قبور اور وہ ان پر قبہائے مقدسہ کہ جو اصحاب کرام رسول اللہ کے بھی قبور تھیں اور اہل بیت اطہار بالخصوص صدیقہ طاہرہ آیت اللہ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول ام ابیہا مادر حسنین
ام الائمۃ الاطہار امۃ اللہ الکبریٰ شافعہ روز جزا، مگر ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہستی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے سورہ کہف کی 21ویں آیت کو عنوان قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، جن کے نہ ہو وہ جا کے سورہ کہف کی با ترجمہ تلاوت فرمائیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کہ جیسے ہم نے ان مؤمن جوانوں اصحاب کہف کو سلا دیا اور پھر جیسے ان کو جگا کے زندہ کر دیا، بالکل اسی طرح سے ہم نے اَأْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ان کے اہل زمان لوگوں کو، انسانوں کو، ان کی طرف ان کے اس امر عجیب اور ان کی حیات عجیب کی طرف متوجہ کرایا، عام لوگوں کو اطلاع دی، ان کی توجہات ادھر مبذول کرائیں. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، کس لیے یہ کرایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ بھی جان لیں یہ جوان کہ جن پہ موت طاری کی نیند کی شکل میں، اور وہ بھی جان لیں جو ان کے ہمزمان انسان ہیں کہ بطور اتمام حجت ان کو یہ علم ہو جائے کہ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا حشر و نشور کا اور دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب یہ اللہ واقعہ امت قرآن کو یاد دلا رہا ہے کہ اِذ، وہ وقت یاد کرو کہ جب يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب اس وقت کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ زندہ ہوئے اور پھر جا کے اسی طرح سے ان پہ موت اصغر طاری ہو گئی، اللہ نے کر دی، وہ آپس میں نزاع کرنے لگے. اللہ فرما رہے ہیں جب ان میں نزاع ہونے لگا، ڈسپیوٹ ہو گیا، کس بات پر؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو ایک گروہ نے ان میں یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک عمارت بنوائیں گے، بنیان بنوائیں گے، تاکہ ان کے اجساد جو ہیں وہ حادثات زمانہ سے محفوظ رہیں. ہم اس پر ایک عمارت بنا دیں گے جہاں یہ اصحاب کہف، ان کو اللہ نے ان پہ موت طاری کی ہے. ربهم اعلم بهم، اور ان کا رب ان کے حالات کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کسی اگلی قوم کی ہدایت اور اتمام حجت کے لیے انہیں پھر سے اسی طرح سے اٹھا دے. فقال الذين غلبوا امرهم، تو اب وہ ایک گروہ بولا کہ جن کا امر جو ہے وہ غالب آیا، ڈسپیوٹ ہوا، اختلاف ہوا، بحث ہوئی، نزاع ہوا، اور ایک گروہ وہ کہ جس کا امر، جس کی بات غالب آ گئی، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ضرور بالضرور ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے. یہ قرآن کی آیتوں کی قدر بامحاورہ میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب تفسیر کے مطالعے آپ کیجئے اور آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مومنین تھے. جس زمانے کے بعد کا بادشاہ جو تھا وہ مومن نہیں تھا بلکہ وہ کافر تھا. وہ صاحبان ایمان
اپنے ایمان کو اس کے جبر و تشدد اور استبداد کی وجہ سے اس بات سے خائف ہوئے کہ ہمارا دین ہمارا ایمان کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کے جبر کی وجہ سے لہذا انہوں نے راہ فرار اختیار کی احتیاطاً، اور وہ ہدایت خدا کے مطابق وہ پہنچ گئے غار میں اور ان پہ نیند غالب کر دی گئی اور 309 سال وہ سوتے رہے غار میں اس کہف میں۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ نے انہیں جگایا اور ان کے بھوک لگی تھی، وہ بازار کی طرف اس میں سے ایک آدھ کو، اب قرآن نے تعداد نہیں بتائی ہے، تخمینے میں بتائی ہے کہ 5 ہے کہ 6 ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے کہ 7واں ان کا کتا ہے وہ قطمیر وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ گئے تو وہ بازار جو روٹی وغیرہ غذا خریدنے گئے تو وہ سکے ان کے اس زمانے کے تھے، مگر ان کو جیسے لگا کہ بس ابھی چند گھنٹے ہم سو کے اٹھے ہیں، جیسے کہ آدمی سو کے اٹھنے والا بھوکا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تازگی بھی ہوتی ہے کہ نیند پوری ہو گئی، ان کو احساس نہیں ہے، اور وہ بازار گئے تو وہ سکے تھے، وہ دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے کہ دقیانوس کے زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ سکے اس زمانے کے بازار میں جو لا کے انہوں نے پیش کیے تو اس تاجر نے، بائیں نے، بیچنے والے نے اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا، کہا یہ تو سکہ ہی نہیں چلتا آج کل۔ بہرحال متخصصین جو اسپیشلسٹ تھے ان چیزوں کے، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے سکے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 سال پہلے کی حکومتوں کے زمانے کے یہ سکے ہیں، یہ آج کہاں چلیں گے۔ ظاہر ہے وہ مایوس ہو کے بیچارے واپس آ گئے اور پھر اسی غار میں آ گئے اور واقعہ بیان کیا، پھر اللہ نے ان پہ نیند غالب کی، یعنی وہ چھوٹی موت جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ اس وقت تک سوتے رہے کہ جب اب کچھ لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی، دیکھا گیا کہ وہ یہاں پر اس طرح سے جھانک کے دیکھا گیا کہ وہ سو رہے ہیں، تو اب وہ ساری قومیں جمع ہو گئی وہاں کی، اور یہ ایک امر عجیب تھا سب کے لیے۔ اب یہ اختلاف شروع ہوا تو روایات میں ہے کہ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم انہیں دفن کر دیں، دوسرے گروہ نے کہا کہ اگر انہیں دفن کر دیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ انہیں پھر سے عبرت کے لیے ایک بار اور جگائے، ہم کاہے کے لیے دخل دیں، تو وہ رائے دب گئی۔ پھر اب یہ رائے ہوئی کہ انہیں محفوظ کر دیا جائے، پھر اس میں 2 رائے ہوئی، ایک رائے ہوئی کہ ایک عمارت بنیان ایک سادی سودی عمارت بنا دی جائے، مگر دوسری رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ہم اس پہ مسجد بنائیں گے تاکہ ہم یہاں عبادت پروردگار کریں، نمازیں پڑھیں، ان کی قبر کے اوپر ہم مسجد خدا بنائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ جو قبروں کے قریب مسجد یا عبادت پروردگار کو شرک کہتے ہیں، آ کے قرآن مجید میں دیکھو کہ خداوند عالم اس گروہ، دیکھیے قرآن میں واقعات تو اللہ نے بہت سے نقل کیے ہیں، مگر یاد رہے سیرت و سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مومنین و کافرین کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو مومن کے کسی بات کو بیان کرے گا تو مدح کرے گا، لہجہ مدح ہوگا، اشارہ مدح ہوگا، اور اگر بیان کر کے اللہ یوں ہی چھوڑ دے تو بھی تائید پروردگار اس واقعے کے لیے ہے۔ یہ عقلائی دستور ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کافر اور باطل کی کوئی غلط بات، کفر و شرک کو جو خلاف قانون و شریعت ہو، جب اللہ اسے بیان کرتا ہے تو کون ملا اتنا بھولا ہے کہ جسے قرآن کی آیتوں اور لہجہ مشیت کا اندازہ نہ ہو، فوراً اللہ اسے کرٹیسائز کرتا ہے، اسے رد کرتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، اور جو اصلی قانون ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں مدح تو کوئی ہے نہیں، تعریف تو کوئی ہے نہیں، تو بھائی مدح نہیں ہے تو مذمت بھی نہیں ہے، اور خدا پر ایک ہادی ہونے کی حیثیت سے، صاحب قانون و شارع اعظم ہونے کی حیثیت سے یہ مشیت پر واجب ہے کہ اگر وہ ان مومنین کا فعل غلط تھا تو اللہ اسے رد کرے، کنڈم کرے، اور صاف صاف بیان کرے کہ یہ خلاف قانون ہے۔ خدا کا یوں ہی چھوڑ دینا بیان کر کے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خلاف شریعت ہوتا تو اللہ ضرور وہاں پہ ان کی بات کی گرفت کرتا، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بنانے والے، مسجد بنانے کے اعلان کرنے والے یہ کافر نہیں تھے، بلکہ تفسیریں کہہ رہی ہے کہ یہ اس دور کے مومنین تھے، اور ایک تو مومن تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی عام
सबूत ये है कि साहिब कब्र भी साहिब जलालत है अल्लाह के नजदीक में, वरना मस्जिद न बनाई जाती। और जो बनाने के लिए कह रहे हैं वो शिर्क करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इबादत परवरदिगार के लिए बनाना चाह रहे हैं। एक सलावत व हिम्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुख्तसर और मुनासिब वक्त में मैंने जाहिर है कि अजनबी आयत इस मौके पे पढ़ी है, मगर मेरे मौजू से बिल्कुल मरबूत है। बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना है मुझे। मोटी मोटी बातें जो जहन में हमारे जवानों के और हमारे बुजुर्गों के भी बैठ जाएं। जाहिर है कि दलाल मांगते हैं हमसे हर चीज के। तो पहला कानून तो ये है कि यानी मेरा जाहिर है कि तफसीर में जो बहसें आपस में रद्दो कथा की चली है, उससे जाहिर है कि जहन जो खुला और जो कुछ जहन में आ रहा है वो पढ़ रहा हूं। कि कहते हैं कि अल्लाह ने मदह तो नहीं की है, मगर तफसीर बता रही है कि जिन्होंने बुनियान खाली बनाने के लिए कहा था। एक तफसीर, एक रिवायत ये कहती है कि वो भी मोमिन थे, मगर उन्होंने कहा कि महफूज कर दे कि इमारत बना दे। दूसरी रिवायत ये कह रही है कि वो मुशरिक थे, मगर जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए कहा, जाहिर है कि मस्जिद का नाम ही बता रहा है कि मुवाहिद थे, मोमिन थे, और अम्र उन्हीं का गालिब आया। अब अगर इनका फेल, भाई मोमिन का फेल भी गलत हो सकता है ना भाई, जैसे कि कहा जा रहा है भाई हम भी मोमिन हैं, हम भी मुस्लिम हैं, और मुस्लिम ही मुस्लिम को काफिर कह रहा है, इस बुनियाद पे मुशरिक कह रहा है कि ये कब्रों को पूजते हैं, तो फिर मोमिन जो है मासूम तो नहीं होता ना। तो अब सवाल ये है कि अगर उनका फेल गलत था तो अल्लाह ने उसे रद्द क्यों नहीं किया? इसलिए कि कुरान जो है कानून है, ये कहानी की किताब नहीं है, ये अल्लाह है, ये कोई सियासत मदार बैनुल अक़वामी मरज का कोई मरीज नहीं है कि क्या से क्या लिख के चला जाए और उसके बाद कहे कि मैंने तो रिवायत नकल की है, मैं क्या जानूं। भाई आपने रिवायत नकल की है तो या तायीद में ली है या तरदीद में ली है, तवज्जो है कि नहीं है? तो अगर आपने तरदीद नहीं की है और नकल करके यूं ही छोड़ दिया है तो एक बच्चा भी समझेगा कि तायीद ही है, वरना अगर आपके मजहब के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, तो आप पर वाजिब है कि रद्द करें, और आप पर इसलिए वाजिब है कि न छोड़ते आप तो आपको कोई न कहता। जब आपने छोड़ दी है कहानी तो मुकम्मल बयान कीजिए और हक बयान कीजिए। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहरहाल ये अल्लाह मियां है, ये कोई बड़े मियां नहीं है हमारे समाज के, क्योंकि मौलाना मुल्ला मुहक्किक नहीं है तो कहा जाए सहो हो गया, गलती हो गई, भूल गए, अरे फलां ने भी तो लिखा है। अरे सब छोड़िए, ये अल्लाह है। अल्लाह जो है माज़अल्लाह इस तरह की बातें नहीं करता है कि कहीं से शुबह हो जाए। एक आयत आपको, एक इशारा ऐसा ना मिलेगा कि जहां पर दो राय ये हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे से कंट्रास्ट राय नहीं हो सकती कुरान की आयत में। वो ठीक है, कैफियत और कमियत और तफसील और जुज़ियात और कुल्लियात में थोड़ा बहुत फर्क अपनी इजमाही, वही जहां पर इंसान की अक्ल नाकिस जहां पर लगी है वहीं पर कमियां नजर आती है। तो वो कलाम और कानून की कमी नहीं है, आपके इंटरप्रिटेशन की कमी है। इसीलिए खुदावंद आलम ने मोहर लगा दी। अब यही आयत है, हजारों बहसें करने से बेहतर ये है कि उनके दर पे चले जाओ कि जो रदीफ कुरान है, जो हामिल कुरान है, जो महरम कुरान है, जो मुफस्सिर कुरान है, जो अहद सकलैन है, जो जान कुरान है, जो नौत नातिक कुरान है, जो जौहर कुरान है, जिनके घर में कुरान की आयत, जिनके अबियात में आयत कुरान नाजिल हुई है, अरे उनसे पूछो जो नुज़ूल वही और सुनान मोहम्मद के सुनाने से पहले जो महरम लहजाए वही है, जो महरम कैफियत वही है, जो वो सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सुनते हैं, वो देखते हैं जो रसूलुल्लाह देखते हैं। इसीलिए अल्लाह ने मोहर लगा दी है कुरान के अंदर कि हुवल्लज़ी नज़्ज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअ अल-फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। वो अल्लाह है कि जिसने ऐ रसूल आप पर ये कुरान नाजिल किया, इसमें थोड़ी सी आयतें मुहकम है जो उम्मुल किताब है, किताब की जड़ें
دوسری ایک قسم ہے جو میجر پورشن ہے وہ متشابہ ہے. اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ تو میری محکم آیتوں سے فرار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کسوٹی ہے ان کے قریب جائیں گے تو خود بھی وہ پرکھے جائیں گے. میری محکم آیتوں سے دور دور میری متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس لیے؟ فتنہ یعنی فتنہ برپا کریں اور تعویل آیتوں کی کر کے اپنے مطلب کے معنی آیات میں پنہائیں. تو یہ یعنی یہ مس انٹرپریشن اور غلط تفسیر. اور یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک اور غیر مسلم اسے کیا پڑی ہے کہ وہ آیتوں میں آ کے الجھے اور محکم کو چھوڑ کے متشابہ اسے کیا خبر ہے. یہ امت قرآنی ہی میں کچھ منافقین ہیں جو فتنہ برپا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے مسلم کو کافر ثابت کرنا اور واجب القتل ثابت کرنا. یہ پوری تاریخ ہے. اللہ نے مہر لگا دی. اس کے بعد یہ بھی مہر لگا دی کہ وما يعلم تأويله الا اللہ مگر ان آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے. والراسخون فی العلم اور وہ صاحبان علم جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں. تو اب جہاں بھی اختلاف ہو تو آ کے ان سے پوچھو. تو اب یہ آیت جو ہے مومنین کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مسجد بنائیں گے. اب تم 1000 روایتیں پیش کیا کرو. ہے روایتیں ہیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں. جتنی بھی روایات ہیں وہ سب روایات آحاد ہیں یعنی ایک ایک راوی نے بیان کی ہے وہ روایتیں. پیغمبر کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ نے لعنت کی ہے یہود و نصارہ پر کہ وہ انہوں نے اپنے انبیاء اپنے نبیوں کی قبریں جو ہیں ان کو مسجد بنا دیا. اب بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہے تو قبر کو مسجد بنانا اور ہے اور قبر کے قریب مسجد بنانا کہ عبادت پروردگار اس عبد صالح کے وسیلے سے قبول ہو جائے یہ اور ہے. نہیں اگر یہ کہے کہ یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ انہوں نے مسجد جو ہے وہ بنائی قبر کو مسجد بنایا تو ہم کہہ اس کے مطلب آپ کو نہ تاریخ معلوم ہے نہ قرآن معلوم ہے. بھائی یہود و نصارہ نے کیا کیا وہ مشرک کس لیے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ یہود نے عزیر کے مرنے کے بعد ان کی پوجا کی ہو. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. بھائی یہود جو ہے انہوں نے حضرت عزیر حضرت عزیز کے بیٹے دونوں پیغمبر جو اپنے باپ سے ایک دور میں 100 سال بڑے ہو گئے تھے یعنی کچھ سال نہیں ذہن میں آیا. عزیز باپ ہے عزیر بیٹے ہیں اللہ نے عزیز کو مار دیا 100 سال مرے پڑے رہے. قرآن میں ہے جانور ان کا حمار ان کا گدھا جو ہے وہ بھی سواری بھی یوں ہی کھڑی رہی اور جب اللہ نے زندہ کیا اور پوچھا کتنا تو کہیں گے ایک دن یا دن کا کوئی پارٹ اتنا ہم جو ہے وہ سوئے. تو اللہ نے کہا کہ 100 سال جو ہے وہ تم کو ہم نے مار دیا تھا. اب پلٹ کے دیکھو وہ دیکھو تمہاری سواری کھڑی اور کھانا دیکھو تمہارا سڑا نہیں ہے ابھی. آپ دیکھ رہے ہیں فلسفہ موت و حیات قرآن کے اندر کیا ہے. اللہ کس کس طرح سے حجتیں تمام کر رہا ہے کہ تم کبھی کبھی مر جانے والے کو بالکل مردہ سمجھتے ہو اور تم اکثر زندہ رہنے والے جو ظاہری حیات ہے اسے تم زندگی سمجھتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. تو ظاہر ہے کہ یہود جو تھے وہ حضرت عزیر اب عزیر ان کے بیٹے ہیں اور حضرت عزیز جو ہے یہ زندہ ہے اور باپ مر گیا تو عمر تو رک گئی نا. زندگی اسی کہتے ہیں جو آپ کی یعنی زندہ رہتے ہوئے زندگی ہو عمر ہو. آپ کا سن جو ہے آپ کی ایج وہی ہے. تب ظاہر ہے کہ عزیز باپ سے عزیر بیٹا 100 سال تو نہیں چھوٹا تھا کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے جا کے آس پاس. اب وہ زندہ ہوئے تو عمر میں بیٹا بڑا ہو گیا باپ چھوٹا ہو گیا. اور یہی وہ عزیر ہے کہ جن کی پرستش یہود کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود جو ہے انہوں نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. پارٹ ہے الوہیت کا. یہی تو ہے عقیدہ. وہ قالت المسیح عیسی ابن مریم ابن اللہ. اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ ہے اور
زندگی میں جنہوں نے پرستش کی، جب قبر عزیر بن گئی ہوگی تو کیا عالم رہا ہوگا ان کا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تو اب یہود اور عیسیٰ کی جب زندگی میں پرستش کی انہوں نے، اور وہ موت کے بھی قائل ہیں اسی لیے، تو اب اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا، یعنی ان کو سجدہ کیا، الوہیت کا پارٹ، اس لیے کہ ان کے عقیدے کی یہ بات ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ہم یہ ان کی طرف سے تعویل نہیں کر سکتے کہ قبر کے قریب سجدہ کر رہے ہیں مگر اللہ کا صاحب قبر سے برکت لے رہے ہیں، جب وہ زندگی میں ان کی پوجا کر چکے اور قابل سجدہ انہیں مان چکے۔ تو اب یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے بخاری کی، جبکہ بخاری صحیح نہیں ہے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کا جو سابقہ عقیدہ ہے اس حدیث کا مطلب اسی سے نکالا جائے گا، مگر اللہ اصحاب کہف کے زمانے میں وہ جو مومنین نے مسجد بنائی اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ انتظام مشیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود سے نہیں آئے، فَأَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے انہیں اطلاع دی۔ یہ قرآن ہے بھائی، توجہ، کوئی روایت نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح جیسے ان کو سلایا پھر زندہ کیا، اسی طرح اس وقت کے لوگوں کو ہم نے احسار کرایا، یعنی یہ کہ مطلع کرایا، توجہ دلوائی، اور وہ ان تک آئے، نزاع ہوا۔ ایک مومن گروہ نے کہا مسجد خدا ہم یہاں بنائیں گے تاکہ، یہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، تاکہ ہم صلاح پڑھیں اور عبادت پروردگار کریں۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صاحب قبر کی پوجا کے لیے نہیں بنائی تھی عمارت و مسجد، بلکہ پرستش اللہ کی تھی اور برکت اس عبد صالح، سب اللہ کے صالح بندوں کی تھی۔ اب اس سے بڑی دلیل کون سی چاہیے کہ صالحین کی قبروں کے قریب اگر بندگی یا پروردگار کی جائے تو اللہ وہی بنا کے قرآن میں نازل کر کے قانون بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے میں اور روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وہ شیعی روایات کہہ دیں گے، ان کی روایت نکالیں گے تو فوراً علم رجال میں پھنس جائیں گے، اور یہ بھی ضد ہے کہ جسے ہم کہیں موثق معتبر وہ ہے اور جسے ہم رد کر دیں وہ نہیں ہے۔ جب ان کے مطلب کی بات نکلے تو راوی معتبر، چاہے ایک راوی ہو اور اس کا انٹرسٹ بھی انوالو ہو، بھئی حدیث المیراث یعنی رسول کی میراث نہیں ہے، کون راوی ہے؟ بڑے میاں اکیلے راوی ہیں، صاحبزادی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، دونوں کا انٹرسٹ انوالو ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ روایت کی گواہی میں جھوٹوں کی گواہی تو قبول ہے، مگر فدق میں صاحبان تطہیر کی گواہی رد ہے۔ اور فرما رہے ہیں، تو یہ تو باتیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی ٹاپ ٹو باٹم دین کو الٹ دیا ہے، بہرحال مگر اس وقت موضوع ہے اس سے نہ بہکوں۔ تو اب قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کی قبر کے قریب اگر مسجد اللہ بنائی جائے تو خدا وند عالم وہی بنا کے نازل بھی کر رہا ہے اور رد نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کو تائید کے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مومن تھے جن کے جسم ہے اور جو بنا رہے ہیں وہ مسجد بنا رہے ہیں، اب اس سے بڑا بھی کوئی اشارہ ہے؟ توجہ، ممدوح یعنی مدح کا اب اس سے بڑا بھی کوئی اشارہ ہے؟ مگر اب اس میں بحثیں کی جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ موت و حیات سمجھے نہیں، یہ اللہ نے جو نشانیاں بنائی ہیں، یہ اصحاب کہف خود اللہ کہہ رہا ہے تاکہ لِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ جان جائے اَنَّ وعدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ان کے لیے ان کے دل کو عقیدہ معاد اور قیامت اور فلسفہ موت و حیات بتانے کے لیے اللہ کے
اور بہت سے واقعات ہیں، حضرت عزیر کا واقعہ، عزیز کا واقعہ بھی، اور بہت سے واقعات ہیں کہ فلسفہ موت و حیات حقیقت میں یہ سمجھے ہی نہیں کہ حیات کیا ہے، موت کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر، یہ کس لیے؟ یہ رسول اللہ پہ ہاتھ صاف نہ کرتے اگر اہل بیت کے فضائل پہ پردہ نہ ڈالنا ہوتا۔ نہیں وہ فرمایا آپ نے، اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ کے فضائل تو کیا تو اعتراف کرے اور آل محمد کی اسی فضیلت سے انکار کرے، اس لیے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد اور ان کی اولاد میں کوئی دوئی ہی نہیں ہے۔ جو فضیلت رسول اللہ کی مان لی جائے گی وہ آٹومیٹیکلی آل محمد کے لیے ثابت ہوگی، اس لیے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے محمد اور ان کی آل معصوم میں، نہ اصل میں فرق ہے، نہ نسل میں فرق ہے، نہ ابتدا میں فرق ہے، نہ انتہا میں فرق ہے، نہ عالم اجساد میں فرق ہے، نہ عالم انوار میں فرق ہے، نہ انداز ولادت میں فرق ہے، نہ انداز شہادت میں فرق ہے، نہ انداز عبادت میں فرق ہے، نہ معیار تطہیر میں فرق ہے، سب کا معیار طہارت ایک ہے، سب کا معیار نجابت ایک ہے، سب اسلاب شامخات میں شریک رسول ہے، سب اطہاران مطہرات میں شریک رسول ہے، سب قبیلے میں شریک رسول، سب عشیرے میں شریک رسول، سب خاندان میں شریک رسول، سب تربیت میں شریک رسول، سب بستر پہ شریک رسول، بھائی بھول گئے شب ہجرت، بستر پہ شریک رسول، سب تربیت میں شریک رسول، سب مسجد میں شریک رسول، سب نمازوں میں شریک رسول، منبر میں شریک رسول، اصل میں شریک رسول، نسل میں شریک رسول، جلوت میں شریک رسول، خلوت میں شریک رسول، سفر میں شریک رسول، حضر میں شریک رسول، اندازے عبادت میں شریک رسول، نیند میں شریک رسول، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عالم بیداری میں شریک رسول، ہر معیار میں شریک رسول، ہر فضیلت میں شریک رسول، ہر کرامت میں شریک رسول، معراج میں شریک رسول، لیلۃ الاسراء شریک رسول، حجاب قدس میں شریک رسول، کعبہ قوسین پہ شریک رسول، جنگ میں شریک رسول، صلحوں میں شریک رسول، غضب میں شریک رسول، رضا میں شریک رسول، رضا میں شریک رسول، نفس میں شریک رسول، مباہلہ، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفس میں شریک رسول۔ تو اب ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو فضیلت ہم محمد کی مانیں گے وہ آل محمد کی آٹومیٹیکلی ثابت ہو جائے گی، اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، ان کے بڑے بڑے مفسر و ملا کہہ چکے، اس لیے کہ مباہلہ کی آیت کے ذیل میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب میں یہ اعتراف کیا کہ علی بنص قرآن بنص اللہ نفس رسول اللہ ہے، اور نفس ہوتا ہے مرکز کمالات۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ مملکت جسم انسانی میں نفس جو ہے وہ مرکز کمالات ہوتا ہے، نہیں غور فرمایا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نفس پیغمبر ہے، پیغمبر کا نفس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمالات رسول اللہ ہے وہ سب علی میں ہونے چاہیے، الا وہ بات کہ جو الگ سے نص سے ثابت ہے کہ یہ نہیں ہے، یعنی قرآن یا حدیث ہے کوئی ایکسپشن اگر بتا دے تو وہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نص سے ثابت ہے کہ بس علی نبی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امام ہے۔ تو فخر الدین کہتے ہیں کہ نبوت کے علاوہ کوئی ایسا کمال اور فضیلت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ میں ہو اور علی میں نہ ہو۔ ایک صلوات بولتے پر محمد و آل محمد۔ نہیں، اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ نفس جو ہے مملکت جسم انسانی کا صدر الصدور جو ہے وہ نفس ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جیسے اللہ نے نفس ملہمہ کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس انسانی ہے، اسی کی قسمیں ہیں، ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے برائیوں پہ ابھارنا بھی، کیونکہ صاحب اختیار ہے، اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی، شکر کرے چاہے کفر کرے، اختیار دے دیا، صاحب اختیار ہے۔ ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے نفس لوامہ،
اسے کہتے ہیں، یعنی ملامت کرے گناہ کے بعد، آگے بڑھتے بڑھتے ایک منزل آتی ہے نفس مطمئنہ، کہ جیسے اللہ کہے یہ نفس مطمئن ہے، جس کی طرف سے مشیت مطمئن ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مملکت جسم انسانی میں نفس جو ہے وہ صدر الصدور ہے، اور یہی مرکز ارادہ و اختیار ہے. یہی مرکز ارادہ و اختیار ہے. جب تک انسان زندہ ہے، ظاہر ہے کہ صاحب اختیار ہے، اس کا نفس جو ہے وہی ارادہ کر رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی صاحب اختیار ہوتا ہے، سارا ارادہ اسی نفس کا ہوتا ہے. اب علی جو ہے وہ نفس محمد ہے، اور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی نفس جو ہے اللہ پہلے نیند میں نکالتا ہے، واپس کر دے تو کھڑا ہو گیا، زندہ تھا، سو رہا تھا، نہ واپس کرے تو موت آ گئی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اب یہ غور کیجئے کہ عبد جب ہی کہلاتا ہے جب صاحب نفس ہو، اور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر عبد خالص وہ ہوتا ہے کہ جس کے نفس کو اللہ اپنے سے نسبت دے دے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اور وہی اسی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے کہ جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہ ہو. بھئی یہی سبب ہے کہ معراج میں رسول کہہ کے نہیں بلایا ہے، بلکہ عبد کہہ کے بلایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کے نفس کو اپنا لے وہ عبد خالص ہوتا ہے. پیغمبر کے معراج میں نفس کو اپنایا تو عبد کہہ کے بلایا. شب ہجرت ارے رسول کے بستر پہ علی کو سلا کے اور نفس کو خرید کے بتا دیا کہ یہ ہمارا نفس ہے، یہ عبد خالص ہے. ایک طرف مباہلہ میں رسول کا نفس ہے، اس کے مطلب اختیارات اور ارادات رسول اللہ کا مرکز علی. شب ہجرت اللہ نے نفس کو لے کے بتایا کہ اختیارات و میرے ارادے کا مرکز علی. یوں ہی نہیں کہا ہے اہل بیت نے نحن مشیت اللہ ونحن ارادت اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور سلباز ہے، اس سے ہلکے سے پڑھ دیجیے. نہیں میں ایک بات ذہن میں آ گئی تھی بچوں کے لیے، فی البدیہہ ابھی ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. بہرحال تو اب یہ جو ہے یہ واقعات اللہ اس لیے نقل کر رہا ہے کہ فلسفہ موت و حیات تمہیں سمجھ میں آ جائے. ممکن ہے کہ جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ ہمارے نزدیک موت نہیں ہے. ممکن ہے کہ جیسے تم حیات سمجھ رہے ہو وہ ہمارے قانون میں حیات نہیں ہے. چاہے زندہ ٹہل رہا ہو، وہ اپنے وجود کا جنازہ لیے اپنے کاندھے پہ ٹہل رہا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اصل موت اور حیات قرآن میں اللہ بتا رہا ہے. بہت خاص توجہ آ گیا ہے ذہن میں تو عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ موت نہیں ہے جسے ہم موت سمجھتے ہیں. یہی سبب ہے آیتیں آ گئی ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ میت ہیں، بلکہ میت کی بھی جمع نہیں ہے، ورنہ میتین ہوتی. امواتا موت کی جمع ہے اموات، یعنی مبالغہ ہے انتہا سے زیادہ کہ ان کو موت کو منسوب بھی نہ کرنا، ان سے سوچنا بھی نہ. موت کی جمع اموات ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نہ کہنا کبھی زبان سے بھی کہ وہ میت ہے، یعنی موت ان پہ طاری ہوئی ہے، وہ زندہ ہے، وہ رزق پا رہے ہیں. تم ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے. وجہ یہ ہے حیات کا ان کی شعور جب ہوگا جب تم حقیقی معنوں میں زندہ ہوتے. مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا
زندگی میں سو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے. اسے موت اصغر کہا جاتا ہے نیند میں, ہے نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اللہ نیند میں نفسوں کو لے لیتا ہے, روح رہ جاتی ہے, نفس لے لیتا ہے. میں نے عرض کیا والتی لم تمت, جسے مرنا نہیں ہوتا. اللہ جو ہے وہ موت کے وقت جو ہے وہ موتہا فی موتہا, موت کے وقت نفسوں کو لے لیتا ہے. اور جسے مرنا نہیں ہوتا ان کے نفس کو نیند میں لیتا ہے. نیند میں روح رہ جاتی ہے, اگر روح نکل جائے تو مر جائے. روح جو ہے وہ اس کے جسم کو خراب ہونے سڑنے سے بچاتی ہے. روح مرکز ارادہ نہیں ہے, وہ ہے نفس. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر موت میں جو ہے وہ جب نفس نکلتا ہے تو روح بھی چلی جاتی ہے. نیند میں نفس نکلتا ہے, واپس آ جاتا ہے, روح رہتی ہے, ورنہ سو جاتا ہے, اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ مولا فرما رہے لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا, جب یہ مریں گے, انتبہوا, تب بیدار ہوں گے, تب متوجہ ہوں گے, تب پردے ہٹیں گے. یہ عام لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ مر کے ایسا نہیں ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے, مر کے اور جاگ جاؤ گے. جو ابھی نہیں دیکھ پا رہے ہو, نہیں سمجھ پا رہے ہو, نہیں سن پا رہے ہو, چاہے کافر ہو. آپ دیکھیں ذرا سا حیات اور موت کا فرق قرآن میں کیا اللہ فرما رہا ہے. یہ ہے منزل. تو ہو سکتا ہے تمہارے سامنے جو مر گیا بظاہر, بھائی ہم نے انتقال عوالم کے لیے موت کو مقدر کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے موت کو, حیات کو, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں ازرو عمل کون بہتر ہے. کان کھلے رہے, آنکھ پہ کوئی پہرا نہیں ہے, مگر ہم جانیں گے کیسے, لہٰذا آنکھ بھی نہ بند ہو. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. ہم جنہیں کہہ رہے ہیں انہیں کو کہہ رہے ہیں, وہ جن کو کہہ رہے ہیں وہ لوگ جانتے بھی ہیں, مگر ہم ایسے نہیں کہتے کہ آپ سمجھ پائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سبق نہیں کرنا ہے, متوجہ کرنا ہے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے. تبلیغ میں بدتمیزی نہیں کی جاتی. اللہ کے شیریں پیغام کو ترش مزاج اور خشن طبیعت کے لوگ اپنے لہجے کی کڑواہٹ ملا کر شیریں پیغام اہل بیت کو خراب کر دیتے ہیں. پیغام میں کمی نہیں ہوتی, پہنچانے والے تلخی مزاج اس میں مل جاتی ہے تو وہ زہر حلال بن جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب باتیں میں اس لیے جلدی یہ سب جمع کر رہا ہوں, ساری آیتیں اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک موت و حیات, یہ جو کہا کرتے ہیں کہ مر گئے, رسول الانبیاء مر گئے, اللہ کہہ رہا ہے انک میت, تم بھی مرنے والے ہو, وانہم میتون, وہ انبیاء بھی مرنے والے تھے, مر گئے وہ بھی. تو پھر مر گئے, میت کا طرف تو ہے. غور کیجئے گا, جبکہ شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے نہ کہنا نہ سوچنا, رسول سے کہہ رہا ہے آپ میت ہیں. تو پھر یہ کیسے باتیں, عجیب منزل ہے, بہت بات الجھتی چلی جائے گی. رسول اللہ سے کہہ رہا ہے آپ میت و انبیاء میت, جس میں شہداء بھی ہیں, راہ خدا میں قتل ہونے والے کہہ رہا ہے سوچنا بھی نہیں کہ میت. نہیں غور کیا آپ نے؟ سوچنا بھی نہیں, کہنا بھی نہیں, اور رسول سے کہہ رہا ہے. اب یہ مولا کی حدیث بتا رہی ہے کہ مرو گے تو جاگو گے. آپ نے کبھی غور کیا کہ مرنے کے بعد انسان کے وجود اور اس کی صلاحیتوں میں فرق کیا آتا ہے؟ کوئی بھی انسان ہو, مومن ہو یا کافر, ابھی ہم زندہ ہیں, ہم اپنے والد مرحوم سے ملاقات نہیں کر سکتے. 16 سال ہو گئے انتقال کے, یا کسی کے والد اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوں, تصور تو کر سکتے ہیں مگر مل نہیں سکتے, نہیں کرتے نا. اور ابھی بستر پہ سوئے, صبح جو آنکھ کھلی کہا کئی سال کے بعد, ایک عرصے کے بعد والد مرحوم آئے تھے, بڑے خوش تھے, گلے میں لگائے تھے, چپٹا لیا تھا, ابھی تک وہ لذت مہر و محبت پدری کا احساس باقی ہے. کیسا امی نے بھیجا تھا, سو گئے باپ امریکہ میں, یا آپ امریکہ اور آپ امریکہ میں, باپ انڈیا میں ہے, نہیں ظاہر فون سے بات ہو رہی ہے, حد سے حد دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیں گے ویڈیو کیمرے پہ, مگر پیار تو نہیں ہو سکتا اس پہ. مگر خواہ ادھر بستر پہ گئے, دیکھا کہ ابا نے گلے سے لگا لیا, پیار کیا, تو دیکھا کہ زندگی میں جو اختیار نہیں تھا, جو احساس لذت نہیں تھا, بستر پہ لیٹے اور ذرا سا نفس نکلا تو اختیار بڑھ گیا. غور کیا آپ نے؟ اور مر گئے تو
रसूल से कहा आप मैयत हैं, मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि मरने वाले हैं, नहीं, अभी आप मैयत हैं। यानी ये कि जितना इख्तियार आम इंसानों की रूहों को मरने के बाद नहीं मिलता, उतना इख्तियार आपको इस पैकर बशरी में है। तभी तो काबा कौसान तक जाके आ गए जहां तसव्वुर नहीं जा सकता। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कर दीजिए एक सलावत पर मोहम्मद व आले। एक और सलावत से नवाज दे। एक और सलावत तो मैं घड़ी देख लूं। बस चंद मिनट की रहमत है। पूरा पौन घंटा मिंबर में बैठे हुए हुआ है, हम बताए दे रहे हैं, वरना 15 मिनट लोग बढ़ा देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारा हाफजा भी अच्छा है, मैथमेटिक्स भी है। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समेट रहा हूं, बात को समेट रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। तो आप कुरान की आयतें इसलिए आपके सामने पढ़ी कि फलसफा मौत व हयात अल्लाह के नजदीक और है। अल्लाह किसी और को जिंदा कहता है, अल्लाह किसी और को मुर्दा कहता है। मर जाने वाले को अल्लाह जिंदा कहता है, जिंदा रहने वाले को अल्लाह मुर्दा कहता है। नहीं अगर समझ में आए तो मेयार बता दूं कुरान से। भाई यही तो मौत है जिसके लिए इब्राहिम ने कहा था कि रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मेरे पालने वाले मुझे दिखा दे, इस हादसा बसर इस सेंस आर्गन से दिखा दे मुझे कि मुर्दे कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा काला अवलम तुमिन, क्या तुम हमारे इस अम्र अजीब पर मौत व हयात कैसे जिंदा करते हैं ईमान नहीं लाए? काला बला, क्यों नहीं, मोमिन तो वहीं से हूं जब तूने आलमे अरवाह में इस्लाम पेश किया था। इस काला रब्बुहु अस्लिम काला अस्लिम तो लिरब्बिल आलमीन, जब आलमे अरवाह में अल्लाह ने रूह इब्राहिम से कहा इस्लाम ला, तो रूह इब्राहिम ने कहा मैं इस्लाम लाया हुआ हूं। अंबिया इस्लाम पर पैदा होते हैं, उनकी रूह ही जो है वो रूह नबूवती होती है। वो खाली बशर नहीं पैदा होता बल्कि वो नबी पैदा होता है। नहीं हो फरमाया आपने, वो यही समझने वाला है कि बशर थे, अरे तो बशर थे मगर ये वो बशर है कि जिसकी नबूवत की उम्र उनकी बशरियत से ज्यादा है। जाया कर रहे हैं मुझे मजमे की आप क्या लिए टेंशन ले रहे हैं कि लोग कम है? भाई हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ना चाहिए, तो आप वैसे सुनिए, वरना जाइए अपने पूरे खानदान को ले आइए, इसमें हमारी गलती है कि आपकी है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों बैठे हुए? जब नुक्ते पे सब बोले तो नहीं बोलेंगे, जब नुक्ते पे कोई नहीं बोला तो मुस्कुरा देंगे। अब बताइए क्या किया जाए? एक सलावत, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत खास तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम वो है कि जिसने ये कहा कि मुर्दे कैसे जिंदा लगता है करता है, मुझे दिखा दे। यानी इल्मुल यकीन था, ईमान लाए थे। भाई आपने अल्लाह को देखा? इल्मुल यकीन पहली स्टेज पे तो है ना, किसी मोतबर के कहने से महरम खलवत मशीयत, हाशिया मशीयत, राजदार मशीयत मोहम्मद वो कि जो कह दे वो कुरान बन जाए, इतना सच्चा, तो उस पर एतबार किया। ये इल्मुल यकीन है। इब्राहिम को इल्मुल यकीन है। इब्राहिम जा रहे हैं ऐनुल यकीन, अल्लाह की जात पे इल्मुल यकीन नहीं बात कर रहा हूं, वो तो हक्कुल यकीन है। इब्राहिम को अल्लाह पर तो हक्कुल यकीन है, वो बराह रास्त वो लोग इस्लाम नबूवती होता है, उनका वजूद आया है तो गोया नबी वजूद में आ गया। तवज्जो हुआ, आए वजूद में तो इल्म वजूद में आ गया। तवज्जो है कि नहीं है? नहीं। मौत के बारे में बात कैसे? तो उनका दिखा दे, नहीं ईमान लाए, अरे क्यों नहीं लाए? फिर काहे के लिए? लाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि कल्ब को इत्मीनान हो जाए। इत्मीनान क़ल्ब, आप देख लिए बड़ी अजीब मंजिल है। इब्राहिम इत्मीनान क़ल्ब का इल्तिमास कर रहे हैं। ये हुज़ूर आज़म नबी है और एक अली का गुलाम है अम्मार यासिर, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है वह क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। ये वो मोमिन अली है कि जिसका दिल इत्मीनान क़ल्ब से भरपूर है। ये भी कुरान है, वो भी कुरान। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है दिखाते हैं, भूलिएगा नहीं कि अल्लाह के नजदीक मौत क्या है, हयात क्या। ये गुमराह वहाबिया जो समझते हैं कम वक्त अपना जैसा रसूल
تاکہ اہل بیت کے فضائل پہ پردہ ڈالا جائے. رسول کو سب کچھ مان کے ممکن نہیں ہے کہ کٹ کیا جائے علی و زہرا کو. لہذا کرنے سے پتنگ کاٹ دو. رسول ہی کی کوئی بات نہ مانو تو آل محمد کے لیے آئے گی کیسی؟ اور جب آل محمد کے کمالات کو ثابت کریں گے شیعہ تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ یہ دیکھو غلو کر رہے ہیں, رسول سے بڑھا دیا. ہم نے آل محمد کو بڑھایا نہیں ہے, تم بدذوق نسلی منافقوں نے محمد کو گرا دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے کہا چلو میں ابراہیم تمہیں دکھاتا ہوں کیا ہے موت اور کیا ہے حیات. جاؤ 4 پرندے لے لو, ذبح کرو, چاروں کے گوشت کو ملا کے قیمہ بنا دو, مکس کر دو, اور جاؤ پہاڑ, 4 پہاڑوں کی 4 پرندے تھے, چوتھائی ان کا قیمہ بنا ہوا گوشت, چھیچڑے بوٹی قیمہ الگ الگ رکھ دو. وادی کوہ میں ایک ایک کا سر پکڑ کے انہیں پکارو یاتی نکا سعیا, وہ دوڑتے ہوئے تم تک چلے آئیں گے. ابراہیم نے یہی کیا, ایک ایک کی چونچ پکڑ کے سر پکڑ کے آواز دی, پرندوں کو ندا دی, صدا دی کہ آؤ. قرآن کہہ رہا ہے, تاریخ شاہد, کہ جو جز جس پرندے کا جس حصے میں منتشر تھا, ایک ایک بوٹی, ایک ایک چھیچڑا, ایک ایک جز الگ ہونا شروع ہوا صدائے نبی پر, اور مل کے آ کے اپنے سروں سے مل کے زندہ ہو گئے. یہ قرآن میں ہے. اللہ نے فلسفہ موت و حیات بتا دیا کہ میری نظر میں کون زندہ, میری نظر میں کون مردہ. یہ معیار قرآن میں بن گیا کہ اگر کوئی نبی جب صدا دے تو جو پہاڑ سے لبیک کہے وہ زندہ ہے, اور جو پہاڑ ہی میں بھاگتا رہے وہ مردہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں, ایک صلوات سے اور نوازیں, آپ کی رحمت ہے, جلدی ختم کریں. اب بتاؤ ہمارے جیسے بشر, بھئی یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارے جیسے بشر ہیں تو صحیح ہے نہ. ہماری قبر پہ تم قبہ بنواؤ, نہ ہم تمہاری قبر پہ قبہ بنوائیں گے, اور تم اب قبہ بنواؤ گے بھی تو رسوا ہوگے. ان کے تو قبے بنے نہیں جو تمہارے صنم تھے قریش کے. قسم خدا کی اتنی بے اعتباری تھی اپنی ذات پر کہ الگ دفن ہونے میں خطرہ لگا کہ مشیت نام و نشان مٹا دے گی. اس لیے پہلو محمد کی پناہ لی ہے کہ یہ زندہ ہے تو شاید ہمارے آثار باقی رہ جائے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ہو رہی ہے. بس عزیزوں, تو تمہارے جیسے بشر نہیں تھے, اسی لیے تمہارا عقیدہ ہے سازشی کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنایا. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بشر کو نہیں بلکہ نبی کو بشر بنایا. بڑا پسند ہے مجھے جملہ, یہ میں اکثر دوہرا دیتا ہوں. تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنایا. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے علی و زہرا سے رسول کو پہچانا کہ اللہ نے بشر کو نبی نہیں بلکہ ایک نبی اور اپنے نور کو بشر بنایا. قربان جانے آل محمد پر کہ محمد کے کتنے فضائل و کمالات پہ پردہ ڈال
شیعت نے کچھ اور کر کے دکھایا کہ جو زہرا کی فضیلت ثابت کر دوں گا تاکہ محمد کی فضیلت معلوم ہو جائے. بھائی رسول کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، علی ہوئے. رسول نے پیدا ہو کے تلاوت نہیں کی، نہیں بولے، علی بولے تو رسول بھی کلمہ توحید پڑھا، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھا، مگر علی نے تلاوت کی. اب بولو علی آگے ہو گئے؟ نہیں. اب آئیے زہرا کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے. جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، دیکھیں یہ خالی وہابیہ، یہ تو پشتینی بدذوق ہے. ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو رد کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود اتنے مردود ہیں کہ اپنی حرکتوں سے اپنے کو بے نقاب کر رہے ہیں. ہم اتنی محنت ہمیں کرنی نہیں پڑی کہ ہم تمہیں بے نقاب کرتے، یہ اپنی حرکتوں سے خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ قہر فضائل علی ہے کہ تم کو تمہاری حرکتوں سے ذلیل کریں گے. وہ پچھلے منافقین تھے جو نقاب مصلحت ڈالے رہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کے سامنے آئے گا کوئی تو اس کی ساری حیثیت کھل جائے گی، کیونکہ یہ معیار ایمان ہے. اب پیغمبر کی حدیث مانو یا نہ مانو، جو علی کے سامنے آئے گا پردہ ہٹ جائے گا، وہ چاہے جمل میں کوئی آئے چاہے صفین میں کوئی آئے. تو اب بیوی کے بارے میں حدیث، پیغمبر کی حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اپنوں میں پیدا ہو رہے ہیں گلابی وہابی. ہم کو وہابیوں سے خطرہ نہیں ہے، وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بدذوق ذلیل پشتینی خاندانی بدذوق. انہیں کیا کریں گے ہم کچھ ثابت کر کے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ بھی العجب مزاح کرتی ہے. پچھلے کی حرکتیں نہ کھل پائیں، نام معتبر بنا دیا، تو اللہ نے 1400 سال کے بعد بھی ایک نام رکھوا کے اور داعش کا درندہ بنا دیا. وہ لیے دیکھیے ابھی پارا چورا کے مومنین کا قتل عام کروانے والا کرنل عمر، افغانستان کا ملا عمر، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں جتنا چاہو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین جس کو چاہو جو چاہو ٹائٹل دے دو، مگر اتنا یاد رہے کہ ہر لقب الہی ہر کمزرف کو سوٹ نہیں کرتا. فرق یہ ہے کہ تم نے لقب چرایا، خود بھی ذلیل ہوئے، لقب کی بھی عزت لی. اہل بیت اور علی القاب کے محتاج نہیں ہے، یہ القاب کو عزت دینے والے معتبر ہے. علی ہے، زہرا ہے. وہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے اللہ نے اے جابر میرا نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، کہتے ہیں وہ نور جو ہے اس کا بعد اپنوں میں باس. مفسرین اٹھا کے دیکھیے. ارے آپ ساری نے پڑھیے، میں بطور نمونہ کے ایک حوالہ دے دوں، دے چکا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ارے آپ سمجھے نہ سمجھے صلوات تو پڑھیے، یہ کون سی بات ہے؟ مجھے کب توقع ہے کہ میری ہر بات ہر بچہ بھی سمجھ لے گا، یا بچوں کی کے معیار کا بوڑھا بھی سمجھ لے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا. ہم ذکر آل محمد کریں، میں کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیے، آپ پڑھیے. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آ گئی ہے دلچسپ بات تو کہ 2-4 منٹ آپ سے مستعار لے رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ اول ما خلق اللہ نوری، وہ خلقت نور وغیرہ، مطلب وہاں پر نور سے مراد روح رسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح خلقی. ان کو نور سے اتنی الرجی کیوں ہے؟ یہ عین اللہ کے دشمن تو نہیں ہے کہ ان کو نور سے الجھن ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اندھے ہیں، عقل کے اندھے. وہ تو رٹ کے قرآن اندھے ہوئے. تم نے تو وہ بھی غلطی نہیں کی. نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ روح ہے، وہ نور نہیں ہے. اچھا بھائی یہ روح ہے. سنیں ایک آیت، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، بہت گہری نہیں، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے. اچھا بتا دو پھر وہ نور کون ہے ان کے لیے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. قیامت میں جب حساب و کتاب کے بعد جب اہل جنت مومنین جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوش تو کیفیت کیا ہوگی؟ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
بالکل آخری بات ہے بیوی کے حوالے سے. اچھا چلیے, یہی نجاست طہارت کے بارے میں ہوتا ہے. آیا تطہیر جو ہے وہ مانوی نجاستوں کے بارے میں کہتی ہے, یعنی اہل بیت جو ہے کفر سے پاک ہے, شرک سے پاک ہے, گناہ کبیرہ سے پاک ہے, صغیرہ سے پاک ہے. آپ نے تو اس سے بھی پاک نہیں مانا. رسول اللہ کو تو ماننا مشکل ہے, صغیرہ ہو جائے گا, یہ سب ہے کہ نہیں ہے. اہل بیت تک بات آئی کہ ان کو تو شیعہ معصوم سمجھتے ہیں, تو بھیا آیا تطہیر میں رسول اللہ ہے تو ان کا معیار کم سے کم آیا تطہیر ان کے معیار کو دیکھ کے آ رہی ہے نا. تو کم سے کم جو معیار طہارت رسول کا ہے وہ تو آل محمد کا ہوا. اب رسول معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہے, رسول نہیں یہ نہیں معصوم تو رسول بھی معصوم نہیں ہے. جتنی عصمت رسول کی ہے اتنی عصمت تو ماننی پڑے گی, کیونکہ دلیل عصمت تو آیا تطہیر ہے. اب ازواج کو بچانے کے لیے, اس لیے کہ صغیرہ کیا کبیرہ سے بھی پاک نہیں. آیت سے پہلے کے تو چلو کہا جائے بہانہ, ہمیں آیت کے بعد ہی دکھا دو کہ نہیں کیا گناہ. ہمیں آیت کا نزول کیا, رسول اللہ کے بعد بھی تو میدان جمل میں اتنا بڑا گناہ کیا. گناہ کبیرہ اور ہے, امام وقت کا باغی ہونا اور ہے, وہ فروع دین کی آفت ہے. یہ عقیدے اور ایمان کی آفت ہے, امام کے سامنے آنا. توجہ ہے. اب وہ کہتے ہیں طہارت, تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, فاطمہ تو بطول تھی. بطول وہ کہ جو کبھی ماہانہ نجاست نہ دیکھے عام خواتین کی طرح, وہ تو بطول تھی. اگر ازواج اس میں شامل ہیں تو یہ کیسی طہارتیں ہیں کہ جس میں ویریشن ہے, جس میں تشکیک ہے, جس میں شدت و ذوف ہے. کوئی 10% طاہر ہو طاہرہ, کوئی 100% طاہرہ. فاطمہ کو اللہ نے چادر میں اسی لیے, فاطمہ کو ضرورت نہیں تھی مگر بی بی کو زیر چادر ایک اہل بیت کا فرد بنایا اللہ نے, اس لیے کہ معیار طہارت اور کسوٹی فاطمہ کی طہارت اور عصمت بن جائے. اس لیے کہ اگر وہ بھی ازواج بھی ہیں تو فاطمہ تو بطول عذرا ہے, باقی کوئی بطول نہیں ہے. اگر وہ شامل ہیں تو انہیں بھی بطول ہونا چاہیے, اور اگر وہ بطول نہیں ہے تو کوئی اہل بیت میں نہیں ہے, کیونکہ وہی خاتون اہل بیت ہے جو بطول ہو, جس کا معیار طہارت اتنا اونچا ہو. اور یہ تو کسی ایک بھی بدذوق نے نہیں کہا کہ سب ہیں اہل بیت میں, وہ 10-20% ہے طاہرہ, یہ 100% ہے نہیں. محمد علی حسن حسین کی طہارت مردوں کی ایک جیسی, فاطمہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں ایسا کہ جو اس طہارت کے معیار پر ہو. دیکھا آپ نے, جب محمد اور علی کی بھی فضیلت چھپ رہی ہو تو فاطمہ جو ہے وہ سب کی فضیلت کے لیے مہر بن جاتی ہے. اس لیے کہ مسجد کا دروازہ سب کا بند کیا گیا سوائے زہرا و علی کے. معیار طہارت بتا دیا, مسجد کا دروازہ سب کے لیے بند کیا گیا. بس تمام ہے میری بات. اب ایک چھوٹی سی حدیث اور بات کو ختم کرتا ہوں. یہ نور نہیں تھے, یہ ہمارے جیسے بشر تھے. اب پیغمبر کی حدیث ہر سنی شیعہ کتاب میں, فاطمہ تو انسیۃ حورا, اہل نظر پہنچی آپ کے ذہن, فاطمہ تو انسیۃ حورا. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ انسیہ ہے, انسان, مگر حورا جس کی جمع ہے حور, وہ پلورل ہے حور, حورا ہے سنگولر, صفت مشبہ ایڈجیکٹو. توجہ, حورا یہ ایسی انسیہ ہے کہ جس کی حقیقت باطنی حورا ہے, یعنی نورانیت. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو فاطمہ کی اصل نور ہے, یہ حدیث کہہ رہی ہے, نہیں توجہ فرمائی. اور فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے. توجہ, اگر جز میں شک ہو تو میرے نور سے فاطمہ کو پہچانو, اور اگر کل میں شک ہو تو جز کے ذریعے اصل کو پہچان لو. صلوات بر محمد. بس عزیزو, اس کے آگے مجھے نہیں بڑھنا. اب سمجھ میں آیا کہ خدا
خداوند عالم نے کس لیے امثال اور واقعات قرآن میں بیان کیے؟ وہ ایک گروہ اصحاب کہف کا تھا جو اپنے ایمان کو بچا لے گیا، غار میں جا کے پناہ لی۔ وہ اپنے زمانے کے انسانوں کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور محمد و آل محمد نے کیا کیا؟ ہر حالات میں بڑے سے بڑے دشمنان خدا، دین خدا، انہوں نے پناہ نہیں لی اپنے بچانے کے لیے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ میرا آخری جملہ ہے، اصحاب کہف اتنے مقدس ہے کہ اللہ وحی بنا کے نازل کرے واقعہ عبرت کے لیے۔ تو اصحاب کہف وہ ہے جو اپنا تو ایمان بچا لے اور اپنی جان بچا لے غار میں جا کر، آل محمد اپنا بھی ایمان بچاتے ہیں، صبح قیامت تک کے مومنوں کا ایمان بچاتے ہیں۔ وہ اپنی جان نہیں بچاتے ورنہ اپنے کو قربان کر کے دین خدا کے لیے علامت بن جاتے۔ تو جو سو جائے غار میں ان پر تو مسجد بنائی جائے، جو گلے کٹوا کٹوا کے توحید کو زندہ کرے ان کے مزار نہ بنوائے جائے۔ یہ ہے منافقت۔ جو مومنین اپنا ایمان بچا کر اپنی جان بچا کے سو جائے، اللہ کہتا ہے کہ مومنین کے گروہ نے کہا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ان کی بھی مدح کی مومنوں کی جو سو گئے، ان کی بھی مدح کی کہ جنہوں نے ان کی قبروں پر عمارت بنا کے اللہ کی مسجد بنا کے بندگی پروردگار کا ارادہ کیا۔ پھر اسی لیے آیتیں ہیں کہ اصحاب کہف سے کہیں اونچے انبیاء، اور انبیاء کی جان اور سردار محمد اور آل محمد، اگر وہ گلا کٹا کے تسلیہ توڑا کے اپنے کو برباد کر کے نام خدا کی بقا کے لیے، دین خدا کی بقا کے لیے سب سے بڑی قربانی دے کر اگر بے نام و نشان ان کی سونی قبریں ہو، تو جو مومنین اس پہ قبے بنا کے وہاں ان کے احسان کو یاد کر کے اللہ کی بندگی کرے، ان کے وسیلے سے، تو اصحاب کہف کے مومنین کی مدح بتا رہی ہے کہ اس وقت کے مومنین جو قبے بنوائے اور وہاں پر دور دراز سے جا کے بندگی یہ خدا کرے، وہ اصحاب کہف کے زمانے کے مومنین سے زیادہ ممدوح پروردگار ہیں، اور وہ منافق ہیں کہ جو ان قبوں کے دشمن ہوں۔ بس عزیزو، ختم کر دی بات۔ اولاد پیغمبر کو نہ اس دنیا میں سکون ملا، نہ شہادتوں کے بعد چین ملا، نہ روحوں کو تسکین لینے دی۔ کیسے وہ خانہ خراب اور کیسے وہ راہ خدا میں اپنی بربادی کو رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کرنے والے وہ اللہ کے عبد خالص تھے کہ کوئی پسلیاں توڑوا رہی ہے مگر حرف شکوہ زباں پر نہیں ہے۔ خاتون محشر ہے، فاطمہ نے بد دعا نہیں کی، غش کھا کے گر پڑی، محسن شہید ہو گئے، ایک حرف بد دعا زباں پہ نہیں۔ ہاں ذرا سا غش سے فاقہ ہوا تو علی کے گلے میں جو رسی دیکھی، پسلیوں کی اذیت اتنی نہیں تھی کہ وہ جسمانی تھی، روحانی اذیتیں عزت داروں کی زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دیکھا اپنی مصیبت بھول گئی، بہت بڑی مصیبت تھی یہ فاطمہ کی، شیر خدا کے گلے میں رسی، فاتح خیبر و خندق کے گلے میں ریسمان ظلم، قاتل مرحب و انتر ولی اللہ العظم امام زمانہ کے گلے میں رسی۔ یہ علی کیا ضبط شجاعت، اتنی بڑی مصیبت تھی کہ محرم علی زہرا کے علاوہ اس کسک کو کوئی سمجھ نہ سکا، لہذا اسے مصیبت سمجھ کے فاطمہ کے زبان پہ جملہ آیا، خلو ابو الحسن، پسلیوں پہ نہیں۔ تمام ہے مجلس 2-3 منٹ میں، چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ میں اپنی ریدا ہٹا دوں گی۔ ہٹائی
سما ہو گیا، کیوں نہ ہو خاتون قیامت کی زبان پہ فکر آ گیا. اجرکم اللہ، چھوڑ دو ورنہ ردا ہٹا دوں گی. فقط کہا تھا تو یہ قیامت آ گئی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کون اللہ کی کنیز خاص ہے، جو کہہ دے وہ ہونے لگے. مگر بد دعا نہیں کی. ایک روایت کہتی ہے کہ آثار قیامت دیکھ کر منافقین و ظالمین تو ڈرے ہی ہوں گے، مگر کسی کی مجال نہ تھی بے حیا کی کہ فاطمہ کے غضب کو دیکھ کے قریب آئے. ہاں، سب نے امید سے سلمان کی طرف دیکھا. سلمان آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا بذات الرسول، اے ام ابیہا، اے سیدۃ النساء، اے رحمت للعالمین کی جان و روح، یہ نہ کیجئے گا بی بی. آثار دیکھ کے ڈر گئے لوگ. بس اجرکم اللہ، میں اسی لیے کہہ رہا تھا انہیں نام خدا کی بقا چاہیے، انہیں اپنی بقا نہیں چاہیے، انہیں اللہ اور اس کی کائنات کی بقا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آزادارو، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں کہ جس بی بی نے شب میں جنازہ اٹھانے کی وصیت کی، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے قبہ گرانے پر. اس شہزادی کو تو زندگی ہی میں اتنے خطرے تھے. بس ختم ہے بات. فاطمہ کی وصیت رات میں سناٹے میں بغیر کسی کو بتائے، یا علی دفن کر کے نشان قبر مٹا دیجئے گا. ارے شہزادی کو کیا خطرہ تھا جسے زندگی میں ہی خطرہ ہو. اگر اس کی قبر اور مزار پہ ظلم ڈھایا جائے تو کون سا تعجب ہے. یہی سبب ہے کہ 75 سال پہلے وہ قبہ منہدم کیا گیا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی صاحبہ قبر پہ وہ قبہ گرا. ہاں آزادارو، پیغمبر کہ جن کو چین نہ ملتا تھا فاطمہ کے بغیر، سفر پہ گئے تو آخری وہ ہوتا تھا کہ جو فاطمہ تھی، اور سفر سے آتے تو سب سے پہلے فاطمہ، کیونکہ روح ہے پیغمبر. ام ابیہا جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کی اذیت ذرا سی برداشت نہ تھی کہ یہ کہہ کے گئے کہ جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. اے مسلمانوں، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب قبر زہرا، ارے مسمار بڑی ہوئی ہے، پیغمبر کا روضہ علی شان قریب ہے. ارے روح پیغمبر فاطمہ سے شرمندہ ہوتی ہوگی. اے بی بی، ارے جس کا سایہ محشر میں میری امت کے اوپر ہوگا، اسی کی قبر بے سایہ ہے. دعا کرو مومنین کہ وارث زہرا کا ظہور ہو جائے، پھر ان کے ساتھ ہم قبر زہرا پہ کھڑے ہو کے. ارے اب تک تو ہم صاحب زہرا پڑھتے ہیں، امام